بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، یہ ماہ شعبان ہے، بہت ہی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کے اندر انسانوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، آئندہ ہونے والے امور کو لکھ دیے جاتے ہیں، قلم بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس رات کا نام ہے شب برات۔ شب برات کے اندر 3 چیزیں جائز ہیں۔ نمبر 1، رات کے اندر شب بیداری یعنی عبادت کرنا۔ نمبر 2، دن کے اندر روزہ رکھنا۔ اور نمبر 3، قبرستان جانا۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ شب برات کے بارے میں ایک دعا آتی ہے جو بہت چھوٹی سی اور معمولی دعا ہے۔ شب برات کی ایک دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی یاد کرانا چاہیے، اس لیے کہ حالات بہت برے ہیں، بہت خراب ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور ننھے منھے بچے بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، گانا یاد کر لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسری اور چیزیں بھی یاد کر لیتی ہیں۔ تو ہماری اولاد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو خاص طور سے اس دعا کو ضرور یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں اور اپنی اولاد کو بھی یاد کرائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اس دعا کو یاد کر لو اور دوسروں کو یاد کراؤ، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا مجھے سکھلائی ہے۔ تو اس لیے یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کو بھی یاد کرانا چاہیے، تو اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر آپ اپنی زبان کے اندر جو چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح آپ عام دعا مانگتے ہیں، اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد خوب دعا کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ کو نفلی عبادت کا موقع مل جائے تو اس کے اندر بھی عبادت کریں، لیکن اس عبادت کے اندر اپنی طرف سے متعین کر کے کوئی نماز نہ پڑھیں۔ جیسے کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر اذا جاء نصر اللہ، تیسری رکعت کے اندر تبت یدا، چوتھی رکعت کے اندر قل هو اللہ، یا پھر ایک رکعت کے اندر 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو یہ اس کے اندر زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ نماز کے اندر کسی بھی رکعت کو کسی صورت کے ساتھ متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ متعین کرتا ہے کہ اس رکعت کے اندر اتنی مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہمیں مطلقاً نفل نماز پڑھنی ہے، جو یاد ہے وہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو لمبی نماز پڑھنی ہے پھر صلاۃ التسبیح پڑھیے، جو کافی لمبی نماز ہے، اور اپنے لیے دعا کریے۔ تو خاص طور پر دھیان رہے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور تمام ہونے والے جو معمولات ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔